الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور دوستو، جمعے کے ان دروس میں ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے ہیں، جس میں جبرائیل علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، سب سے پہلا سوال، مل ایمان، کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، کہ تو ایمان لائے اس بات پر، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یعنی یہ ایمان 6 چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ ایمان کی حقیقت ہے. اس میں سے چوتھے امر پر ہم پہنچے تھے، چوتھی بات پر پہنچے تھے کہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام پر. اب انبیاء پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا اور آخر میں نے یہ بتایا تھا کہ انبیاء پر ایمان لانے کا سب سے اہم مطلب یہ ہے اور واضح مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، جس طرح انہوں نے زندگی بسر کر کے دکھائی ہے اسی طریقے سے زندگی بسر کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. اگر آدمی انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنے نبی کی پیروی کرے گا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قل ان کنتم تحبون اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ محب بن جائے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور پھر آپ کی پیروی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی. اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 5 خصوصیات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی خصوصیت لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی جس مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، الگ کوئی راستہ اختیار نہ کرنا. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پر تھی وہ اتباع السنہ، کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے اپنی خواہشات کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر قربان کر دیا تھا. اپنی خواہش پر نہیں چلتے تھے بلکہ یہ دیکھتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت کیا ہے، پھر وہی وہ کیا کرتے تھے، اپنی چاہت کو بالکل قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے عرض بھی کیا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل کرتے تھے، کس طریقے سے عمل کر کے انہوں نے دکھایا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک بات میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہماری رہبری کی ہے. زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہر شعبے کے اندر رہنمائی کی ہے، ہر حالت میں رہنمائی کی ہے. کسی بھی معاملے میں ہمیں آزاد
ہاتھ نہیں چھوڑا. اور کسی بھی معاملے میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا تم نظر اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, جس طرح انہوں نے کیا ہے اسی طریقے سے کرو. اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فنزعه وطرحه, اس سے اس انگوٹھی کو لیا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. سونے کی انگوٹھی وہ اس امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی. سونے کا کوئی زیور مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے زیور ہے, عورتیں استعمال کریں گی سونے کا زیور, لیکن مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے, حلال نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, آپ نے لی اور لینے کے بعد اس کو پھینک دیا. پھینکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یعمد احدکم, کہ تم میں سے کوئی یہ قصد کرتا ہے, یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں یجعلها فی یدہ جمرۃ من نار, کہ وہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر لے. اور آپ نے اس کو پھینک دیا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے, قیل للرجل خذ خاتمک انتفع بها, اس آدمی سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لو, نیچے ڈالی گئی انگوٹھی, اس کو اٹھا لو اور اٹھانے کے بعد اس سے نفع اٹھا لو, یعنی اس کو بیچ دینا, یا گھر میں اپنی بیوی کو یا بیٹی کو جو بھی گھر میں مستورات میں سے ہو اس کو دے دینا, اس سے نفع اٹھا لو. اس شخص نے آگے سے جواب دیا واللہ لا آخذہ ابدا, باخدا میں کبھی بھی اس انگوٹھی کو نہیں لوں گا. طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا, میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں, میں وہ دل کہاں سے لاؤں کہ جو اس انگوٹھی کو اٹھائے اور اس کو استعمال کرے, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا, اب میں اس کو اٹھانے والا نہیں. حالانکہ لے سکتا تھا, لیکن ان کی ایک وہ بات تھی اتباع کی کہ جب حضور نے پھینک دیا اب میں اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا ہوں. ایک شخص آیا, اس کے جسم کے اوپر ریشمی لباس تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا, اس کو ناراضگی کا اظہار کیا, کیونکہ آپ اعلان کر چکے تھے کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر اخذ حریرہ فی یمینہ, اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے ریشم کو لیا, والذہب فی شمالہ, اور سونے کو بائیں ہاتھ میں لیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو حرم اللہ علی ذکور امتی, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے. دونوں چیزیں, ریشم کا لباس بھی مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے, سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کوئی بھی زیور جو ہے وہ مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہاں عورتوں کے لیے احل الذهب والحریر لاناس امتی, کہ میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا دونوں حلال ہیں, لیکن مردوں کے لیے نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ, کہ جو آدمی یہاں دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہن لے گا آخرت میں وہ ریشمی لباس نہیں پہن سکے گا. حالانکہ جنت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے وہاں پر ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں پھر آخرت میں اس کو ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا, یعنی وہ جنت میں ہی نہیں جا سکے گا جو ریشمی لباس یہاں پر استعمال کرے گا. تو منع ہے مردوں کے لیے, ریشمی لباس میں منع, سونے کا زیور پہننا یہ بھی منع ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, سونے کی چین گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, یہ منع ہے, حرام ہے مردوں کے لیے سونے کا زیور استعمال, ایک سیکنڈ کے لیے بھی لگانا درست نہیں ہے. بہت سارے کہتے ہیں شادی کے موقع پر جی تھوڑی دیر لگا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا انگارہ پکڑ کے دیکھو, تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں لو, چھوٹی سی انگاری یہ لے لو ہاتھ میں پکڑ کے دکھاؤ, تو وہ بالکل آنکھ کا انگارہ ہے جو ہاتھ میں ہم پہن رہے ہیں, لے رہے ہیں. نہیں, سونے کا زیور مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ریشمی لباس پہنا تھا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ شخص گھر گیا اور جا کر اس نے وہ کپڑے اتارے اور سیدھے آگ میں ڈال دیا, جلا دیا, ان کو جلا دیا. ان سے کہا گیا کہ آپ گھر میں مستورات کو دے دیتے, عورتیں استعمال کر سکتی تھی. انہوں نے کہا میں وہ دل کہاں سے لاؤں جو اس بات کو گوارا کرے کہ جن کپڑوں کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری والی نگاہیں پڑی ہو اور پھر میں اس کو اپنے گھر میں استعمال کر
کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گھر کے اوپر ایک قبہ جیسا اس نے بنایا ہوا ہے، دوسری منزل اس میں قبہ جیسا بنایا ہوا ہے، گنبد جیسا بنایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا فلاں شخص کا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، گزر گیا آگے، واپس تشریف لائے، مسجد میں آگے، مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ مکان والا شخص آیا، آ کر اس نے سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ ناگواری والی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کوئی خاص مسئلہ نہیں پیش آیا ہے، بس ایسا ہے آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خالی پوچھا تھا یہ کس کا مکان ہے، پھر آگے کچھ نہیں فرمایا۔ تو وہ شخص گیا اور جا کر آپ نے پورے مکان کو گرا دیا، پورے مکان کو گرا دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا اس نے مکان کا، کہا اچھا آج اس کو گرا دیا گیا ہے۔ اس شخص سے کسی نے کہا خالی قبہ گرانا تھا، آپ نے یہ پورا مکان کیوں گرا دیا؟ اس نے کہا جب اس مکان پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی نگاہیں پڑ گئی، اب میں وہاں میں کون سا جگر کون سا دل لاتا کہ جو اس کو گوارا کرتا کہ اب اس مکان کے اندر وہ رہے، میں کیسے وہاں رہ سکتا تھا؟ ایسی اتباع کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دکھائی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور ایک ایک سنت کو ہم معلوم کریں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے، پھر ویسے ہی ہم کریں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے نہیں ہمیں آزاد چھوڑا ہے، بلکہ ایک ایک بات آپ نے سکھائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، اور کیسے لیٹا تھا؟ انا مستجع علی بطنی، پیٹ کے بل میں لیٹا ہوا، جیسے الٹا لیٹتے ہیں نا، اس طریقے سے بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الٹا لیٹتے ہیں۔ الٹا لیٹنا منع ہے، الٹا لیٹنا منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا طریقہ، آرام فرمانے کا طریقہ یہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، اپنے دائیں پہلو کے اوپر لیٹا کرتے تھے، اور آپ کا جو حجرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس میں جب آپ آرام فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا بستر ایسے لگا ہوا ہوتا تھا جیسے قبر بنائی جاتی ہے، یعنی قبر میں جس طرح جو ہے آدمی کو رکھا جاتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، اس کا سینہ، اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، اس طرح آپ لیٹتے تھے، اور آپ کا سر عند مسجد ہی، آپ کی مسجد کی دیوار کے پاس ہوتا تھا، اس طرح آپ لیٹتے تھے۔ یہ دایاں ہاتھ یہاں رکھ لیتے تھے رخسار مبارک کے نیچے، اور دائیں پہلو پر اس طریقے سے لیٹتے تھے تاکہ سینہ جو ہے یہ بھی اور چہرہ بھی قبلے کی جانب ہو جائے، اور اس کا ایسے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس طرح آپ آرام فرماتے تھے، آپ باوضو ہو کر سویا کرتے تھے، اور اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ باوضو ہو کر سو، جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اگر رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت کی موت اللہ اس کو نصیب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے، سورہ الف لام میم السجدہ اس کی تلاوت کرتے، سورہ ملک آپ پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو سورہ ملک کو پڑھ کے سوتا ہے، یہ سورہ ملک منجیہ ہے، یہ عذاب قبر سے آدمی کو نجات دلانے والی ہے۔ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب قبر میں اس کو رکھا جائے گا، یہ صورت آ جائے گی اور اس کی سفارش کرنے لگ جائے گی۔ اس طرح آپ سوتے تھے، یہ آپ کے آرام فرمانے کا طریقہ تھا۔ ہاں ایسے سیدھے بھی لیٹے ہیں آپ، ایک مرتبہ مسجد میں آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیدھے لیٹے تھے، اور یہ دایاں پاؤں جو ہے بائیں پاؤں کے اوپر اس طرح رکھا ہوا تھا، اس طریقے سے رکھا، اور اس طرح آپ آرام فرما رہے تھے۔ کبھی بھی آپ نے سوتے ہوئے قبلے کی جانب پاؤں مبارک نہیں کیے، کبھی بھی قبلے کی جانب پاؤں مبارک نہیں کیے، یہ بے ادبی ہے۔ قبلے کی جانب پاؤں نہیں کرنے چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ قبلے کی جانب آپ نے تھوکنے سے بھی منع کیا۔ آپ نے فرمایا خاص طور سے جب مسجد میں آدمی ہو اور اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبلے کی جانب مت تھوکا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے ہر آدمی جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس کے اور رب کے درمیان جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اب قبلے کی جانب میں رب ہوتا ہے، تو اس وقت اس طرف نہ تھوکے آدمی۔ اگر کبھی تھوکنا بھی پڑ جائے تو اس طرف
نہ تھوکے۔ اور عام حالات میں بھی ادب یہ ہے قبلے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے جو آدمی قبلے کی جانب تھوکتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا اس کا وہ سارا تھوک اس کی پیشانی کے ساتھ لٹک رہا ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے قبلے کی جانب تھوکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، قبلے کی جانب رک کر کے آپ سوتے تھے اور قبلے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا مُسْتَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، میں اپنے پیٹ کے بل سو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَرَكَزَنِي بِرِجْلِهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مجھے ایڑ لگائی، تھوڑا ہلایا مجھے، تو جب ہلایا میں دیکھتا ہوں فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کوئی مجھے جگا رہا ہے تو دیکھا کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جندب، یہ جندب نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان هذه زجعة اہل النار، فرمایا جہنم والوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ منہ کے بل لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ جہنمیوں کو سزا دی جائے گی جہنم کے اندر اور اس طرح ان کو لٹایا جائے گا، اس سے منع کیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، رأى رجلا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه زجعة لا يحبها الله، کہ یہ ایسا طریقہ ہے سونے کا کہ جس طریقے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا ان هذه زجعة يبغضها الله، کہ یہ ایسا طریقہ ہے لیٹنے کا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لہٰذا پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ اور اس میں طبی اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تو منع ہے ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لیکن طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے یہ طریقہ، اس لیے پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے سوئے، قبلہ رخ ہو کر سوئے اور دائیں کروٹ کے اوپر سوئے۔ اس طریقے سے آدمی کا دل بھی جو ہے وہ ہلکا رہتا ہے، جلدی آدمی جاگ بھی جاتا ہے اور عبادت کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی کو سونا چاہیے۔ باقی اس طرح لیٹنا، سیدھا لیٹنا یہ بھی جائز ہے، اور بائیں کروٹ پر لیٹنا یہ بھی جائز ہے۔ آدمی لیٹ سکتا ہے، بائیں کروٹ پر بھی لیٹ سکتا ہے، سیدھا بھی لیٹ سکتا ہے اس طریقے سے، لیکن سب سے اچھا طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے۔ اس طریقے سے آدمی کو لیٹنا چاہیے اور قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے نہیں معلوم ہے کہ صبح کو وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جس وقت آدمی سوتا ہے اللہ ہماری روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر جس کی روح کو وہیں رکھنا منظور ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے، صبح کو وہ نہیں اٹھ سکتا ہے، اور جس کو منظور ہوتا ہے ابھی اس کی مدت باقی ہوتی ہے، ابھی اس کو مہلت ہوتی ہے، اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم سوئیں تو اس طرح سوئیں جس طرح قبر کے اندر آدمی کو رکھا جاتا ہے، اور قبر کو یاد کر کے سونا چاہیے کہ آج میں یہاں سو رہا ہوں، ایک دن مجھے قبر کے اندر سونا ہوگا اور وہاں لٹا کر مجھے واپس چلے جائیں گے، کوئی وہاں ساتھ نہیں آئے گا، کوئی غم گسار وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی حال چال پوچھنے والا وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی روشنی اور لائٹ وہاں پر نہیں ہوگی، اندھیری قبر ہوگی۔ اس لیے روشنی کا مجھے انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سارے تصورات آدمی ذہن کے اندر گھمائے اور پھر آدمی کو سونا چاہیے، پھر انشاءاللہ اس کو تہجد میں اٹھنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، اس کو اللہ کی عبادت اور بندگی کی توفیق ہو جائے گی۔ رات کو جب جاگے گا اسی وقت جو ہے اس کو اللہ یاد آئے گا۔ اور آپ نے سوتے وقت کا بتایا، جب آدمی سوئے تو یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب صبح کو بیدار ہو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، یہ زندگی دی، گویا موت، یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، گویا آدمی مر جاتا ہے جب سوتا ہے، تو اب اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے، نئے طور پر مجھے اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے
موت دینے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف سب کو اٹھ کر جانا ہے۔ جیسے آج میں رات کو سویا تھا اور صبح اٹھا ہوں، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا مجھے قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے اٹھنا ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ یعنی آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو ایک ایک چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ایک ایک سنت ہمیں معلوم کرنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، کل قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس وقت آدمی افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، لیکن وہاں افسوس کرنا اور حسرت کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ آدمی اپنے ہاتھ کاٹے گا، چبائے گا، دانتوں سے ہاتھوں کو کاٹے گا قیامت میں۔ یوم یعض الظالم، ظالم آدمی کون ظالم؟ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہیں کیا، سنت کو نہیں دیکھا کیا ہے، غیروں کے طریقوں پر چلتا رہا۔ خوشی کا موقع ہو تب غیروں کا طریقہ، غمی کا موقع ہو تب غیروں کا طریقہ، اور مواقع ہو سب مواقعوں میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا۔ اس نے سنت کو اپنے ساتھ لگایا ہی نہیں، سنت کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، سنت کو نہیں اپنایا اس نے۔ ایسا ظالم آدمی قیامت کے دن یعض الظالم علی یدیہ، عض یعض کے معنی آتے ہیں کاٹنا، یعض الظالم، ظالم آدمی کاٹے گا، یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا غصے کی وجہ سے۔ یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس وقت کہے گا ہائے کاش، ہائے کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا۔ تب افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، اس طریقے پر چلا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس میں نے فلاں کو، اس یہودی کو، اس عیسائی کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، اس کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی میں نے۔ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے ایمان والو تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ پھر تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست تو اللہ ہے، ایمان والو تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور تمہارا دوست رسول ہونا چاہیے، اور تمہاری دوستی جو ہے وہ ان ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی آدمی بن جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح می کند و صحبت طالح ترا طالح می کند، اچھوں کی صحبت تمہیں بھی اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ سب ایمان والوں کے بارے میں نہیں بتایا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرنے والے، ان کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ جو دین پر چلنے والے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ۔ اب یہ جو بتایا گیا ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، مطلب کیا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، جیسے وہ نیک لوگ ہوں گے ویسے تم بھی بنو گے، وہ سنتوں پر چل رہے ہوں گے تم بھی سنتوں پر چلنے لگ جاؤ گے۔ اگر یہودیوں کے ساتھ دوستی ہوگی، عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تم ان کے طور طریقوں کو، ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرو گے، تمہاری شکلیں ان کی طرح بن جائیں گی، تمہارا لباس ان کی طرح ہو جائے گا، تمہارا چال چلن ان کی طرح ہو جائے گا، رہنا سہنا ان کی طرح ہو جائے گا، خوشی اور غمی کے طریقے ان کی طرح ہو جائیں گے۔ اور آج یہی افسوس ہے کہ آج ہم نے انہی کو آئیڈیل بنایا۔
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب اترا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، ان کے راستے نماز میں کہتے ہیں۔ اور یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں۔ ضالین کون ہے؟ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر نہیں چلانا ہمیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو انہی کا طریقہ، شکل ان کی، لباس ان کا، تہذیب و تمدن ان کا، کھانے پینے کے طریقے ان کے، اور ان کے کھانے پینے کے طریقے کیا ہیں؟ یأکلون کما تأکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے کا مقصد ان کا بس زندگی ہے اور کوئی مقصد ہے نہیں، کھاتے ہیں کس لیے؟ کمانے کے لیے، کماتے ہیں کیوں؟ کھانے کے لیے، بس یہی ان کا مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ جانوروں والا طریقہ ہے، کیا؟ رکھ دیا کھانا، آ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ جس طرح عام طور سے آج کل ہمارے ہوٹلوں میں شادیاں ہوتی ہیں نا، ہوٹلوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر اسی طریقے سے چلتے ہیں، چل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ جس طرح بھینس چلتی ہے، چلتے چلتے کھاتی جاتی ہے، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، بس اسی طریقے سے اسی طرح کھاتے ہیں، اسی طریقے سے وہی طریقے ہم نے سب جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، بار بار آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، اپنے آپ سے بھی میں اور آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں، جو آپ کے طریقہ کار ہے اس کو ہم اپنائیں گے، انشاءاللہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے یہ، کیا ہی خوب یہ رفاقت اور ساتھ ہوگا ان لوگوں کا کہ ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو کہیں چلے گئے، رات بھر نیند نہیں آئی، صبح کو آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور غم زدہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعبان کیا بات ہے، آج آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور کچھ غم زدہ نظر آ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کہیں دور چلا گیا تھا، رات کو آپ کی زیارت نہیں کر سکا، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، اس لیے نیند نہیں آئی مجھے۔ اور پھر میں ایک بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، کل جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، جنت میں بھیجے گا، ہمیں بھی اگر اللہ نے جنت عطا کر دی تو پھر آپ کا مرتبہ اور مقام تو پتہ نہیں کہاں بہت اونچا ہوگا، اور ہم کہیں جنت میں نیچے ہوں گے، وہاں آپ کی زیارت پتہ نہیں ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں پڑا ہوں کہ اگر وہاں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو پھر جنت میں ہم کیا کریں گے؟ اس جنت کی ہمیں کیا ضرورت ہے جس میں آپ کی زیارت نہ ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب اوپر سے آ گیا، عرش ہل گیا، وہاں سے جواب آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے یہی آیت لے کر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ صرف حضرت ثعبان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی سنتوں کو اپنائے گا، اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کا اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سے جو لوگ اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کا حشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کو جنت میں اللہ آپ کے پڑوس میں جگہ عنایت کرے گا۔
میرے ایمانی بھائیوں، ہم میں سے کون کون چاہتا ہے جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت؟ جی ہر ایک چاہتا ہے۔ جو چاہتا ہے بس اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے، ایک ایک سنت کو اپنائے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کھانے کے آداب بیان کیے تھے، پھر جو ہے پچھلے ہفتے لباس اور شکل و صورت اس کے حوالے سے بیان کیا۔ ان ساری باتوں کو یاد کریں، یہ صرف میں نے آپ کو بس مختصر طور پر بتایا ہے، ورنہ یہ تو بڑا ایک باب ہے۔ اس لیے ایک ایک عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کیا ہے، علماء سے معلوم کریں، کتابیں پڑھیں، سنت کے ان کی جو کتابیں ہیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، اس میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر کے گئے ہیں ویسے ہی ہم بھی کوشش کریں، تو تب جا کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، یہاں بھی وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بغیر نہ یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ وہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کی کتاب ہے سراجم منیرہ، سیرت پر حضرت نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کا نیا ایڈیشن آیا ہوا ہے، باہر کتابیں ہیں، جنہوں نے پہلے نہیں لی ہے ان حضرات سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو لیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور ساتھ میں اس کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ سامبا